جو گیا ہے وہ امریکہ چلا گیا ہے اور ایران نے تیل 8 جہاز یا 10 جہاز پاکستان کے فلیگ لگا کے امریکہ کو بھیج دیے ہیں. یہ تو انہوں نے کہا نا, محمود بھائی نے کہا نا, تو وہ تو جی میں آپ سے یہی تو بتا رہا ہوں. آج میں نا ان کا سنا تھا ٹرمپ کا, انہوں نے کہا وہی بتا رہے تھے کہ ہمیں ٹرسٹ ملے ہیں. سبوں کے کالم لکھے ہوئے ہیں, جی جی آج سبوں کے مضمون ہے اس چیز کے اوپر, امریکہ صدر صاحب کے بیان کے اوپر کہ وہ دنیا کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پورے آج کے اخبارات صحیح کہہ رہے ہیں آپ گارجین بھی دیکھ لیں, ڈیلی میل بھی دیکھ لیں, فائنینشیل پوسٹ بھی دیکھ لیں, اسی بیان کے اوپر اور اسی واقعے کے اوپر کہ پاکستان کے جھنڈے والے جہاز کہاں گئے ہوئے, وہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں وہ ایران کو ایک ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ کس ملک کا جہاز ہے, کس ملک کا اس کو کس کے پاس لیز پہ اور کس ملک کو وہ تیل جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے دشمنوں کو وہاں سے تیل جائے, اس کے اوپر ان کا گہرا کنٹرول ہے. اچھا, دوسری چیز یہ جو تازہ ترین ہے کہ اسرائیل نے جو ایرانی توانائی کی تنصیبات تھی اس میں انہوں نے حملہ کیا, جبکہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا 8 دن تک ان کی توانائی کی تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. یہ لیٹسٹ نیوز ہے. اور اس کے نتیجے میں ایران نے سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر اٹیک کی, جو کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے ہماری توانائی کے اوپر تو ہم آپ کی چیزوں کے اوپر چیزوں پہ حملہ کریں گے. رائٹ. تو یہ انہوں نے اس کے جواب کے اندر یہ جواب دیا کہ اگر ہم جو میں نے بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر ایران کی توانائی تنصیبات جو ہے وہ 500 سے 600 ہیں اور اگر ان پہ حملہ کیا جاتا ہے تو کتنا ٹائم اور کتنا کرنا پڑے گا, اور اس کے نتیجے میں جب ایران جواب میں حملہ کرے گا تو اس کو صرف 4-5 پوائنٹوں پہ حملہ کرنا پڑے گا جس سے اس کا جو دشمن کا گہرا نقصان ہو. اس کے اندر آگے جو ایک پیش رفت یہ ہے کہ کل پاکستان کے اندر سعودی عرب, ترکیہ اور مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور وہ اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے جلد از جلد ثالثی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کشیدگی کو کم سے کم یا ختم کروائے. یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو, یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے جائے گا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے. جی اس بڑے اجلاس سے پہلے یہ اگر دیکھا جائے تو ایک پریپریشن کا اجلاس ہے جس میں جو کی خبر پہلے آئی تھی کہ شاید ایران اور امریکہ کی قیادت یا منتخب نمائندے پاکستان میں آ کے کوئی مذاکرات کریں گے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مطالبات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اور ان کے 15 مطالبات تھے جس کے جواب میں 5 مطالبات ایران کی طرف سے آئے. تو اس بیک ڈور ڈپلومیسی کو اب ان چاروں ملکوں کے مگر انہوں نے 15 نکاحات پہ تو ان کے ہے نا بالکل بھی مسترد کر دیے نا. اب انہوں نے تو صرف جی وہ پہلے 15 نکاحات امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیے, پاکستان نے ان کو ایران کو پاس کیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے 5 ان کو پہلے کہا کہ ہمیں یہ مطالبات منظور نہیں ہیں, انہوں نے اپنے 5 مطالبات دیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. وہ مطالبات اسی طریقے سے وایا ہو کے پھر پاکستان کے ذریعے ہوتے ہوئے امریکہ کی طرف پہنچائے گئے, اس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب ان تمام چیزوں کے بیچ میں وہ یہ مطالبات مختصر ہو کے آگے پیچھے ہو کے ان میں رد و بدل ہو کے کوئی سامنے ایک ڈرافٹ آئے گا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دو بدو یا آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہے گی جو ہمارے سفارتکاری کے ذریعے ہم 3-4 ممالک کے درمیان وایا ہوتے ہوئے ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز ہیں جو وہ کنوے ہوتے جائیں. تو اس وقت اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ شہباز شریف کو آپ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا, اور اس بات میں وہی ہے سمینا, میں تو ابھی وہاں سے تازہ ترین میں ابھی آیا ہوں تھوڑے دن پہلے. آپ یقین جانیے کہ بغیر کسی اس کے میں آپ اس کو بتا رہا ہوں کہ عوام میں نے کوئی بے چینی نہیں دیکھی پاکستان